شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 48، 49 اور 50۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے، متی، کب، هَذَا الْوَعْدُ، پورا ہوگا یہ وعدہ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، ما نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر صیحۃ واحدہ ایک گرج کی، تاخذہم جو انہیں دبوچ لے گی، وہم یخصمون اور وہ آپس میں بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ فلا، پس نہ، یستطیعون وہ طاقت رکھیں گے، توصیتاً کوئی وصیت کرنے کی، ولا اور نہ ہی الی اہلہم وہ اپنے گھروں کی طرف یرجعون لوٹ سکیں گے۔ جان کائنات نبی رحمت میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کفار سے اور مشرکین سے کہتے تھے کہ اپنے کفر، اپنے شرک، اپنی بدعمالیوں اور بدعقیدگی سے باز آ جاؤ، نہیں تو قیامت آنے والی ہے اور تمہیں جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں آپ دو طرح کے لفظ پڑھیں گے، ایک وعدہ اور ایک وعید۔ وعید کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا سزا، لیکن وعد کا معنی جہاں بھی قرآن میں وعد کا لفظ آئے گا وہ جزا اور سزا دونوں کو شامل ہے۔ اچھے اعمال پر جزا اور برائیوں پر سزا ملے گی۔ وعید کا لفظ صرف سزا کے لیے آتا ہے اور وعد کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ، کفر اور شرک کو ترک کر دو تو اللہ تمہیں جزا دے گا، اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں شدید ترین سزا ملے گی۔ اب وہ آگے سے ایمان والوں کو کہتے، وہ جو تم قیامت کا وعدہ کر رہے ہو وہ کب آئے گا؟ یہ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ تاکہ وقت سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، وہ یہ سوال کرتے تھے استہزاءً، مذاق اڑانے کے لیے۔ وہ تم وعدہ کرتے ہو، روز ہمیں آ کر تبلیغ کرتے ہو قیامت آنے والی، وہ آ کیوں نہیں رہی؟ آگے سے مذاق کرتے، استہزاء کرتے۔ اصلاح اگر مقصد ہوتا تو اصلاح کی فکر کرتے، اصلاح کی فکر نہیں کر رہے، استہزاء کر رہے۔ وہ بتاؤ تو صحیح نا کہ جو وعدہ تم کرتے ہو وہ کب سچا ہوگا، وہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالی عز و جل نے جواب دیا، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ۔ بھائی ایک بات یاد رکھو، قیامت اس طرح نہیں آئے گی کہ پہلے اعلان کر دیا جائے فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر قیامت آئے گی اور نظام دنیا لپیٹ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ فجر کی نماز کے بعد جب نماز کا وقت ختم ہوتا ہے نا تو باہر کھلی فضا میں نکلیں، مختلف مساجد سے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں
سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، اس کو 5 منٹ 37 سیکنڈ رہ گئے ہیں اور اس کے بعد نماز قضا شروع ہو جائے گی۔ کوئی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، 20 منٹ کے بعد قضا اور اشراق پڑھے جا سکتے ہیں۔ وقت بتایا جا رہا ہے۔ قیامت کا ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے سے کوئی اعلان کر دیا جائے کہ بھائی فلاں دن قیامت اتنے بج کر اتنے منٹ پر آئے گی اور نظام دنیا لپیٹ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا کیا، اللہ جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، اسرافیل سر پھونکو اور دنیا کے ختم ہونے کا اعلان کر دو۔ پھر آنن فانن نظام دنیا درم برم کر دیا جائے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنیے تو آپ کو پتہ چلے گا قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت یوں آئے گی کہ 2 بندے آپس میں سودا کر رہے ہوں گے، کپڑے کا تھان کھلا ہوگا، ایک نے سوٹ پسند کر لیا ہوگا، ابھی اس نے تھان کو لپیٹا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ کہا ایک نے دودھ اونٹنی کا دوہا ہوگا، اونٹ دو لیا ہے اونٹنی کو، اب دودھ لے کر گھر کی طرف جا رہا ہے، گھر نہیں پہنچے گا، قیامت آ جائے گی۔ فرمایا ایک بندے نے سودا تولنے کے لیے ترازو پر سودا رکھا ہوگا، ابھی ترازو کا پلڑا اوپر نہیں گیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ فرمایا ایک بندے نے لقمہ منہ میں ڈالا ہوگا اور ابھی حلق سے نگل نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ فرمایا ایک بندہ حوض کے منہ پر پہنچ چکا ہوگا، ابھی اس نے پانی تک رسائی نہیں لی ہوگی، قیامت آ جائے گی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوگا۔ اور پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آنے لگی ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ نظام ایسے ہی چل رہا ہوگا جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوگا، دکانیں کھلی ہوں گی، بازار کھلے ہوں گے، لوگ آ جا رہے ہوں گے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا قیامت آ رہی ہے۔ کوئی تبدیلی ایسی پہلے نہیں آئے گی، کوئی آثار نہیں آئیں گے، کوئی ایسی جو ہے نا وہ بدلاہٹ نہیں آئے گی۔ یہ نظام دنیا بالکل اسی طرح چل رہا ہوگا کہ اگلے سیکنڈ میں نظام دنیا کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ جس طرح ہم سنتے ہیں نا، وہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا پانی لے کر آؤ، میں پانی لے کر گیا، آگے گیا میری ماں ختم ہو چکی تھی۔ عورت کہتی ہے میرا شوہر آیا گھر اور کہنے لگا میں محنت کر کے بڑا تھکا ہوا ہوں، میرے سامنے کھانا رکھو۔ خاتون کہتی ہے میں کھانا ڈال کر واپس لائی تو یہ تو مر چکا تھا۔ یہ وہ چیزیں جو ہم آج کل روز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں ایسے ہوتے ہوئے، یہ سارے وہ مناظر ہیں جو دیکھتے ہیں ہم اپنے گھروں میں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو دیکھتے نہیں ہیں، جن کو ڈھونڈنا پڑے کتابوں کے اوراق سے، یہ وہ نظروں کے مشاہدے جو ہم کر رہے ہیں روز۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح قیامت آ جائے گی۔ اب اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری تو موت ہونے لگی ہے، میں روٹی مانگ رہا ہوں۔ اس کو کوئی علم تھا کہ میری اجل آ گئی ہے تو میں روٹی مانگ رہا ہوں، میں پانی مانگ رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں وہ رانا صاحب ہوتے تھے، رانا مظہر صاحب کے والد صاحب، تو وہ میں جنگ بازار سے پڑھا کر مدرسے سے نکلا تو مچھلی والے چوک میں وہ مجھے ملے تو مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، وہ ذرا تھوڑی تباہ مزاحیہ بھی تھے، تو پیچھے سے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے آج تو میرے قابو آ گیا، آج تو نہیں میں نے تجھے چھوڑنا۔ تو مجھے کہنے لگے یہ سامنے ہے نعمت قدا، یہاں سے میں نے تجھے آج سموسے بھی کھلانے ہیں اور رس گلے بھی کھلوانے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا بھائی میں نے تو نہیں یہ تمہیں چیزیں کھانی، نہ تو میں نے سموسے کھانے نہ میں نے رس گلے کھانے۔ دوسرا میں نے کہا رانا صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کی مہربانی۔ کہنے لگے نہیں آج میں نے نہیں چھوڑنا۔ میں نے بڑی منت سے ان سے اپنا ہاتھ چھوڑایا
اور سائیکل تھی میرے پاس، میں سائیکل پر یہاں پہنچ آیا۔ اب کتنے منٹ جنگ بازار سے یہاں لگے ہوں گے سائیکل پر؟ میکسیمم 10 منٹ۔ ابھی میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو چوک میں ہلچل مچ گئی۔ تو چوک میں ہلچل مچی، میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ تو رانا صاحب فوت ہو گئے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہوگی، وہ تو مجھے ابھی ملے اور مجھ سے اس طرح مذاق کر رہے تھے، وہ مجھے انہوں نے پکڑا ہوا تھا، مجھے کہہ رہے تھے سموسے۔ تو کہنے لگے جی یہی ہوا ہے کہ وہ جب آپ کو چھوڑا تو سامنے موتی مسجد ہے، مسجد میں چلے گئے، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گئے، وضو کیا، نماز کا موقع نہیں ملا، اللہ کو پیارے۔ اور یہ ایک کہانی نہیں ہے، ایسی سینکڑوں کہانیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ ایک کہانی تھوڑا ہے، سینکڑوں کہانیاں یہاں موجود ہیں۔ قیامت بھی اسی طرح آئے گی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کوئی نظام کی تبدیلی ہونا تو لوگ پہلے سے توبہ کرنا شروع کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آنن فانن اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، اسرافیل سور پھونکو اور نظام کائنات کے ختم ہونے کا اعلان کر دو۔ اتنی شدید گرج ہوگی، اتنی چیخ ہوگی، اتنی بلند، اتنی سخت ہوگی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور لوگ مر جائیں گے اس چیخ کی شدت سے۔ اللہ فرماتا ہے تاخذہم، دبوچ لے گی۔ کس حال میں؟ وہم یخصمون، وہ ایک دوسرے سے بحث مباحثے میں لگے ہوں گے، ایک دوسرے سے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو جانا 200 روپیہ میٹر دینا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے تو 250 اپنے 250 لینا ہے، میں نے 150 میٹر جانا ریٹ سے لینا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوگا میں نے دال 6 جو ہے نا وہ 50 کی کلو دینی ہے، یہ کہہ رہا ہوگا میں نے تو 40 کی لینی ہے۔ وہ کہہ رہا ہوگا میں نے گھی جو ہے نا وہ 300 روپیہ کلو، یہ کہتا نہیں میں نے تو 200 والا لینا ہے۔ اب یہ بحث مباحثیں دکانوں پر چل رہی ہوں گی، کھلے ہوگا، ہر نظام چل رہا ہوگا، آنن فانن چیخ آئے گی اور ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تاخذہم، دبوچ لے گی، وہم یخصمون، اور اس حال میں کہ وہ آپس میں بحث مباحثے میں لگے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے فلا یستطیعون توصیۃ، کسی کو وصیت کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وصیت صرف تحریر سے نہیں ہوتی ہے، وصیت زبان سے بھی ہوتی ہے، صرف تحریر سے وصیت نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، زبان سے بھی وصیت ہوتی ہے، اور جو زبان سے وصیت ہوتی ہے تحریر کے برابر وہ بھی قابل اعتبار ہوتی ہے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، کسی کو وصیت کا موقع تک نہیں ملے گا۔ 2 جملے ہی زبان سے کہنے ہیں نا، 2 جملے بھی زبان سے کہنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ کیوں؟ کس کو سنائیں گے؟ خود جا رہے ہیں، جس کو سنانا تھا وہ بھی تو جا رہا ہے، نظام کائنات ہی سارا لپیٹا جا رہا ہے، تو آپ وصیت سنائیں گے کس کو؟ فرمایا وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے باہر ہوگا وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، گھر لوٹنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔